آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی اور وہ وہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر بھی واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب رابطہ کیا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر انہوں نے کہا کہ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے. ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں. بھارتی فلم اداکار سلمان خان وہ جناب اب دلی ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. خاص طور پہ میرے خیال میں آج کے آنے والے 12 گھنٹے بھی جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے بات اڈیالہ جیل کی ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان میں خبروں کا مرکز جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر اور باہر کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فوکس جو ہے وہ اسی طرف ہے، تو وہیں سے اپنے ویلاگ کا بھی جو ہے وہ آج آغاز کریں گے. سب سے پہلے تو جناب آج ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ایک ماحول گرم ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. اور آج کے دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی 6 رہنماؤں کی فہرست جو ہے وہ جیل حکام کو بھجوا دی ہے، اور اس مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نام بھی جو ہے وہ اس لسٹ میں سر فہرست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد ایوب، ریاض خان، عاصم خان، مرزا آفریدی اور اعجاز خان کے نام جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کی دوبارہ اس مرتبہ پھر جو ہے وہ ملاقات ہو سکے گی، لیکن پھر بھی یہ لسٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے سہیل آفریدی جو ہے وہ 4:30 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے لیے انتظار کرتے رہے، لیکن ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئے تھے. ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور اس سے پچھلے ہفتے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا تھا. صبح تک جو ہے وہ یہ دھرنے کے اوپر بیٹھے رہے تھے. بعد میں اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو سکی تھی اور ان کی ملاقات جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بھی آج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں میرے خیال میں آنے والا جو پولیٹیکل کورس ہے وہ بھی کافی حد تک سیٹ ہوگا. اگر تو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی اور وہ وہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. جس طرح ہم نے ان کی بہنوں کو دیکھا کہ انہوں نے منگل والے دن جو ہے وہاں پہ دھرنا دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً 2-2:30 بجے کے آس پاس جا کے ان کے اوپر جو ہے واٹر کینن کے ساتھ جو ہے وہ پانی پھینکا گیا اور اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا تھا. بٹ ظاہری بات ہے یہاں پہ اگر سہیل آفریدی صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ دھرنا دیتے ہیں تو کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر بھی واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یا وہاں پہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بڑھائی جائے گی؟ کیا ان کے ساتھ جو ہے کوئی کلیش کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ اور ظاہری بات ہے دس آل ڈیپینڈس کہ اگر وہ کوئی دھرنا دیتے ہیں تو، اور اگر انہوں نے دھرنا نہ دیا، انہوں نے ایک دفعہ اٹیمپٹ کی، ملاقات نہیں ہوئی اور ناکے سے ان کو واپس بھیج دیا گیا، تو پھر تو آبویسلی دا تھنگز ول ڈائی ڈاؤن. لیکن اگر وہ بیٹھ گئے وہاں پہ تو پھر چیزیں جو ہے وہ کافی تک سیریس ہو سکتی ہیں. اور میں پہلے بھی اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی اچھا سگنل نہیں جاتا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ظاہری بات ہے کے پی کے گورنمنٹ کا سٹاف بھی ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ یا اسلام آباد کی پولیس اگر ان کو روکے یا پھر کوئی پرتشدد کارروائی وہاں پہ کرے تو اس کا جو ہے بڑا غلط سگنل جو ہے وہ جا سکتا ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دی نیکسٹ 12 آورز. اس کے علاوہ جناب یہ اگر سہیل آفریدی صاحب اب یہ ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے عمران خان صاحب سے تو یہ 10ویں دفعہ ان کی یہ اٹیمپٹ ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 10ویں اٹیمپٹ ہوگی کہ وہ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے. اچھا کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں اگر ان کا کمپیئر کریں آپ گنڈا پور صاحب کے ساتھ، تو گنڈا پور جو ہے وہ اتنی اٹیمپٹس نہیں کرتے تھے. مطلب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ہر ہفتے کی اٹیمپٹ نہیں کرتے تھے، وہ جاتے تھے، کبھی نہیں جاتے تھے، کبھی ان کی ملاقات ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اتنے وہ ریگولر نہیں تھے. لیکن سہیل آفریدی صاحب میرے خیال میں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کے اوپر جب وہ نہیں جاتے تھے تو بڑا کرٹیسزم بھی ہوتا تھا اس بات کے اوپر. تو ان کو پتہ بھی ہے اس بات کا کہ شاید ان کی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن کم از کم اپنے پارٹی کے ورکرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار اڈیالہ جیل جاتے ضرور ہیں کہ کم از کم حاضری میری ضرور لگے کہ میں نے اٹیمپٹ کی تھی ملاقات کرنے کی. اس سے پہلے وہ 9 دفعہ جو ہے وہ اب تک کوششیں کر چکے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی. اس کے علاوہ جیو نے کل رات کو یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو مختلف خبریں آ رہی تھیں جس میں آبویسلی اختیار ولی صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے آن کے پی، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل میں شفٹ کرنے کا. تو اس کے اوپر جیو کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے کہ جیل ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فی الحال عمران خان صاحب کو کہیں پہ بھی ٹرانسفر کرنے کا، منتقل کرنے کا جو ہے کوئی پلان نہیں ہے، اور یہ ساری خبریں جو ہیں قیاس رائیوں کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے.
انہوں نے کہا وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی موجود ہے اور ان کا مکمل خیال وہاں پہ رکھا جا رہا ہے. اور پمز ہسپتال کے 5 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے حال ہی میں جو ہے ان کا معائنہ بھی کیا ہے. وہ مکمل طور پر صحت مند ہے. سیکورٹی اور کھانے کا جو ہے مکمل ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں میں تھوڑا سا پھر بھی پنچ آف سالٹ کے ساتھ جو ہے اس خبر کو میں پرسیو کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں شفٹ کرنا ہوا تو اس کا فیصلہ جیل ذرائع نہیں کریں گے. مطلب جیل کے سپرنٹینڈنٹ یا وہاں کے جو افسران ہیں انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. یہ فیصلہ آئے گا تو کہیں اور سے آئے گا کہ چلیں جی ٹائم ہو گیا, عمران خان صاحب کو اب یہاں سے شفٹ کرنا ہے. بہرحال لیٹس سی واٹ ہیپنس. شفیع اللہ جان جو ترجمان ہے کے پی گورنمنٹ کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر عمران خان کو کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور اس کو روکیں گے. بہرحال ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف کا جس قسم کا بھی احتجاج اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے وہ شرمناک ہے. وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ امبیرسنگ قسم کا احتجاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ منگل والے دن جو ہے رات کو جو ہے ان کے اوپر واٹر کینن کے ساتھ جو ہے وہ پانی پھینکا گیا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب جو راولپنڈی پولیس ہے ان کی جانب سے بھی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے اور اس پہ عمل درآمد یقینی بنانا جو ہے وہ راولپنڈی پولیس کی ذمہ داری ہے. اڈیالہ جیل کا علاقہ حساس اور گنجان آباد ہے جہاں سیکیورٹی اور ٹریفک کا نظام بحال رکھنا جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا پنڈی پولیس نے کہا جی رات کو نہ تو ملاقات کا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی بغیر عدالتی حکم کے کسی کو ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے. تو سیاسی جماعت کے دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ اور پولیس سے مزاحمت کی تمام کوششوں کے باوجود انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. گزشتہ شب پولیس کی جانب سے 12 سمجھانے اور انتہائی تحمل کے باوجود سیاسی جماعت کے ارکان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گھراؤ کیا گیا جس پر قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا پڑا. شرنگیزی سرگرمی اور حملے کی روک تھام کے لیے انتہائی تحمل اور حکمت عملی سے شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. پنڈی پولیس نے مزید کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی. اڈیالہ جیل حساس علاقہ ہے جہاں اس قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, یہ جو آگ لگانے کی بات ہے, جہاں تک میں نے دیکھا تھا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ وہاں پہ سردی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ گرم کرنے کے لیے تھوڑی سی آگ لگائی ہوئی تھی. لیکن یہ کہنا کہ جناب وہاں پہ جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, کوئی جلاؤ گھراؤ تو خیر نظر نہیں آیا تھا. لیکن آبویسلی پولیس نے اپنا کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو تو دینا ہے کہ جناب بس اے گل سی جدی وجہ تو اسی پانی سوٹتا. تو ویسے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 50 60 70 لوگ تھے, اس سے زیادہ تو ویسے ہی وہاں پہ لوگ نہیں تھے, انہوں نے کیا کر لینا تھا. لیکن ٹھیک ہے, پنجاب پولیس کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ رکھ دیا. اس کے علاوہ شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, جن کے بارے میں پتہ لگا کہ جناب اس ساری بھگدڑ کے اندر جو ہے ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, تو ان سے ان کی عیادت کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر, عامر ڈوگر, ثناء اللہ مستی خیل اور ڈاکٹر نثار جٹ جو ہے ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے, ان کی عیادت کی. اور اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں وہ بھی یہاں پہ گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. اور بلکہ کل بیرسٹر گوہر جب ایکچولی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, تو وہاں پہ بھی ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں وہ ساتھ نظر آ رہے تھے. اچھا, ان کے بارے میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں یہ ان افراد میں سے شامل ہیں جنہوں نے NDU سے کورس کیا تھا. تو یہ وہی افراد ہیں جن کو عمران خان صاحب کی جانب سے پیغام ان کے حوالے سے آیا تھا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں میر جعفر اور میر صادق ہیں. تو ثناء اللہ مستی خیل کا بیرسٹر گوہر کے ساتھ ساتھ گھومنا ہر جگہ پہ وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو میر جعفر میر صادق والا یہ جو تانا تھا یا برانڈنگ تھی, اس کو پارٹی نے کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لایا ہے. ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں وہ اپنی مستی میں ابھی بھی وہیں پہ موجود ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. میرے سننے میں یہ بات آئی ہے, سورسز سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو پورا گروپ تھا جو NDU گیا تھا کورس کرنے کے لیے, تو ان کے حوالے سے عمران خان صاحب سے جب بھی اب اگلی ملاقات ہوگی تو شاید ان کو ایک اپڈیٹڈ انفارمیشن جو ہے دوبارہ دی جائے گی کہ جناب یہ جو لوگ بھی گئے تھے یہ کوئی اپنی مرضی سے فارم فل کر کے نہیں گئے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے یا پارلیمانی پارٹی نے ایکچولی ان لوگوں کے نام اس میں بھجوائے تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے مشال یوسف زئی کا نام بھی جو ہے اس میں شامل ہے. اور مشال یوسف زئی کے بارے میں مطلب زبان زد عام یہ بات ہے کہ ان کو سینیٹر کی سیٹ تک پہنچانے میں عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا. تو اگر مشال یوسف زئی جو ہے اگر وہ بھی اس لسٹ کے اندر شامل تھی جنہوں نے NDU سے کورس کیا تھا, اور ان کو عمران خان صاحب میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں, تو میر جعفر میر صادق کو سینٹ کا ٹکٹ دلوانے میں عمران خان صاحب کی اپنی اہلیہ کا کردار ہے. مطلب یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میرا خیال میں بات وہی ہے کہ عمران خان صاحب تک کون سی بات کس طرح پہنچائی جاتی ہے
اور وہ اس کے بعد کیا وہاں سے سگنل لے کر آتے ہیں. اب مشال یوسف زئی صاحبہ کا جو ہے وہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ان کی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ نہیں بنتی. تو آج کل پارٹی کے اندر جو ہے وہ لہر یہی ہے کہ جناب جن کی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ نہیں بنتی پھر اس کا مطلب ہے ان کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی, اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پیغامات آتے ہیں وہاں سے وہ اس شخص کے خلاف ہی آتے ہیں عام طور پہ. تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو میر جعفر میر صادق جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلد از جلد اپنی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہی ہے, اور اس کی فوری تیاری جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے. سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی آئین کا جو ہے وہ جامع جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کمیٹی قائم کر دی گئی ہے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ پارٹی کے اس آئین کے اندر تمام تر خامیوں کو جو ہے وہ دور کرے گی. 10 دن کا ٹائم جو ہے انہیں دیا گیا ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے جو آئین بنے ہوئے ہیں اس کا تقابلی جائزہ لے کے جو ہے ایک آئین کو پراپر فارمولیٹ جو ہے وہ کیا جائے, اور اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کمیٹی کے لیے جاری کر دیا گیا ہے, اور ان سے کہا گیا ہے جی 10 دن کے اندر اپنی سفارشات جو ہیں وہ پوری کریں. ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ پاکستان تحریک انصاف آن پیپر اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مطلب الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے ریکگنائز ہی نہیں کرتا, جس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی جماعت ہی نہیں تھی. ان کے مطلب حمایت یافتہ امیدوار میدان کے اندر موجود تھے, لیکن سب کے سب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت کے اندر یہ الیکشن لڑ رہے تھے, چاہے وہ ہری پور ہو یا دیگر جن جگہوں کے اوپر لاہور میں بھی جہاں پہ بھی انہوں نے الیکشنز لڑے وہ سارے آزاد حیثیت میں لڑے. تو پاکستان تحریک انصاف بیسکلی یہ چاہتی ہے کہ اس کا جو اصل وجود ہے بطور ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ جلد از جلد جو ہے عمل میں لایا جائے, اور یہ جو پیپر ورک ہے جہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں ان پیپر ورکس کو جو ہے وہ جلد از جلد ٹھیک کیا جائے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کل رات کو مہر بخاری صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے, تو ان سے سوال کیا گیا کہ جناب بشریٰ بی بی کی فیملی کی, چلے عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقاتیں جو ہیں وہ تو چونکہ جو بیانات آئے عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وجہ سے نہیں وہ ہو رہی, لیکن بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں کیوں بند کی گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کی ملاقاتیں نہیں روکی گئی ہیں. انہوں نے کہا جی عظمیٰ خان نے جو گفتگو کی چلو وہ تو ہو گئی, آپ نے جو ملاقات کرنے سے پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ سے وعدہ کیا تھا کہ ملاقات کے بعد جیل کے باہر کوئی گفتگو نہیں ہوگی, گھر جا کے جو مرضی کریں, اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی جیل کے باہر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا عمران خان کی جیل سے جو گفتگو آتی رہی ہے اور ان کے جو ٹویٹس آتے رہے ہیں اور جو جیل کے باہر گفتگو ہوتی رہی ہے اس سے پہلے سے موجود ڈیڈ لاک مزید واضح ہو گیا ہے, جس کو یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں. عمران خان کو جیل میں جو سہولتیں شروع سے حاصل تھیں آج بھی حاصل ہیں, اس کے مطابق ان کو کھانا, ان کی مشقتی کتابیں اخبار ان کو ملتی ہے, وہ اسی طرح ورزش بھی کرتے ہیں. پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں پیش کی قرارداد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اس حوالے سے جب حکومت فیصلہ کرے گی تو آئین و قانون کے مطابق ہی کرے گی. پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور فوج پاکستان کے خلاف کوئی تفریق نہیں کر رہی, اس سے پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. الطاف حسین 1.5 گھنٹہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کرتا رہا, تاہم جب اس نے پاکستان مرد آباد کہا تو اس کی کہانی ختم ہو گئی. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, انڈیا کا سوشل میڈیا اور بیرون ملک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک ہی راگ لاپ رہے ہیں. ان کا انڈیا کی میڈیا پر آنا اور انٹرویو دینے سے پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کا بیان آیا ہے, انہوں نے کہا جی اگر اپوزیشن مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے, وزیر اعظم اور میں بارہا کہہ چکے ہیں مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں, جس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں. جس فوج نے بھارت سے جنگ جیتی ان کے خلاف زبان استعمال کی گئی, پارلیمنٹ کے فلور کو عدلیہ مخالف زبان کے لیے استعمال کیا گیا, سرحدوں کے محافظوں کے لیے مخالفین کی زبان استعمال کی گئی. 12 کہہ چکا ہوں کہ فلور پر فوج اور عدلیہ مخالف بیان کے لیے اجازت میں نہیں دوں گا. اس کے علاوہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے اور دیگر چینلز نے بھی ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سیاسی فیصلہ کیا ہے, اور سیاسی مفاہمت کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب رابطہ کیا جائے گا. اچھا, یہ جو پلیٹ فارم جس کے اوپر رابطہ کیا جائے گا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے جس پہ انہوں نے دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے اس میں لا کے کھڑا کیا جائے. لیکن آبویسلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کی سپورٹر بھی ہے اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. ایون دو انہوں نے وزارتیں نہیں لی ہیں, حکومت سازی کے اندر جو ہے ان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے آبویسلی اس وقت وہ ایک جو ہے وہ کولیشن پارٹنر ہے اس کے اندر. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو فورم بنایا جا رہا ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ آبویسلی وہ حکومتی جماعت ہے, اس کو وہ شامل نہیں کر رہے. قومی کانفرنس بیسکلی ایک جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لایا جائے گا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری, میری پرسوں ان سے ملاقات ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں,
تو وہاں پہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جناب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ تو بلاول بھٹو زرداری ایکچولی ہیزیٹنٹ تھے. آئی مسٹ گیو دس ٹو ہم کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور مفاہمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف مسلم لیگ نون سے مفاہمت کا نہیں ہے، اس کا مطلب جو ہے تمام سیاسی جماعتوں سے مفاہمت کا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے اپنے طریقہ کار کے اوپر، لائے عمل کے اوپر جو ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں نے جناب ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 2024 کے جو عام انتخابات ہیں ان میں جو مبینہ دھاندلی ہے اس کی تحقیقات کی جائیں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تیمور سلیم جھگڑا، محمود جان، علی عظیم، ارباب جہاں داد، ملک شہاب، محمد عاصم، کامران منگش، ساجد نواز اور حامد الحق، انہوں نے جو ہے وہ چیف منسٹر کو اور اسپیکر کو یہ خط لکھا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے جی صوبے بھر میں متعدد نشستیں ہیں جن کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، جن میں پشاور سے بڑی تعداد میں نشستوں میں غیر معمولی دھاندلی بھی شامل ہے. اور وزیر اعلیٰ اور اسپیکر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رولز آف بزنس کے قاعدہ 237 کے تحت صوبائی اسمبلی کی ایک خصوصی کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ کل خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی جب مسلم لیگ نون کی رکن صوبیہ شاہد وہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویر لے کے جو ہے وہ ایوان کے اندر آ گئی. اب ڈپٹی اسپیکر سوریا بی بی نے جو ہے وہ اس اقدام کے اوپر بڑی برہم ہوئی، اور انہوں نے صوبیہ شاہد کو کہا کہ جی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ جان بوجھ کر جو ہے وہ ماحول خراب نہ کریں. بہرحال صوبیہ شاہد کے اس تصویر لانے کے حق میں جو ہے وہاں پہ نعرے بازی شروع کر دی گئی، اور بعد میں جو ہے ایوان میں کافی بدمزگی بڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس جو ہے وہ 15 دسمبر تک اسے ملتوی کر دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات ہو رہی ہے تو کل انہوں نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے جو ہے وہ خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اور دفاعی معاہدہ تاریخی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف جو ہے وہ پاکستان کو عطا کیا ہے، اور جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد الارض نے وہاں جگہ بنا لی. انہوں نے کہا کہ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے. دہشت گردی پاکستان کا نہیں، ہندوستان کا وتیرہ ہے. ہم دشمن کو چھپ کر نہیں، للکار کر مارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. معرکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی. انہوں نے کہا کہ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی جو ہے اس تقریب سے کانفرنس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ضروری ہے، اس کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں. اب بھی چند علماء ایسے ہیں جو فرقہ واریت پر بات کرتے ہیں. فرقہ پرستی کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان میں امریکی ناظم امور نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ جی ایگزیم بینک جو ہے وہ 2 طرفہ شراکت داری کے تحت بلوچستان میں ریکوڈیک منصوبے پر $1.25 ارب سرمایہ کاری کرے گا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان میں ہزاروں افراد کو روزگار مہیا ہوگا. انہوں نے ایکس کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیان جاری کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک نے پاکستان میں ریکوڈیک منصوبے میں کانکنی اور اہم معدنیات میں تعاون کے لیے حال ہی میں $1.25 ارب جو ہے وہ مالی سرمایہ کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے. اور آنے والے برسوں میں ایگزیم بینک کے مالی تعاون کے منصوبے کے تحت ریکوڈیک کانکن تعمیر اور انتظام کے لیے $2 ارب کی اعلیٰ معیار کی امریکی معدنیات کے آلات اور درکار خدمات پاکستان کو فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ جناب ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی جی ڈی پی 2025 کے لیے 2.7% سے بڑھا کر 3% جو ہے وہ پریڈکٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال کی آخری سہ ماہی میں گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5.7% ریکارڈ کی گئی ہے. پاکستان کی معیشت سے متعلق ایشیائی ترقیاتی بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی آئی ہے، اور رواں مالی سال میں بھی جو ہے مضبوط بہتری متوقع ہے. رپورٹ میں 2025-26 کی گروتھ میں بھی بہتری اور کاروباری ماحول سازگار قرار دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ جون 2025 کے سیلاب کے باوجود معاشی رفتار جو ہے وہ برقرار رہی ہے. اس کے علاوہ افغانستان سے خبر شامل کریں گے، جہاں پہ افغان صوبے پنشیر میں نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ NRF کی جانب سے حملے میں طالبان کے چیف آف سٹاف سمیت 17 ارکان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اس کا دعویٰ کیا گیا ہے. طالبان مخالف NRF کا کہنا ہے کہ پنشیر میں طالبان مقامی شہریوں کو ہراساں کرتے تھے. 7 دسمبر کو کیے گئے حملے میں ذریعے طالبان کا مرکزی ٹھکانہ جو ہے مکمل طور پر وہاں پہ تباہ کیا گیا ہے، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ شام 6 بجے کیے گئے حملے میں
پہلے سے نصب دھماکہ خیز مواد اور راکٹس کا استعمال کیا گیا اور حملے میں 5 طالبان زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ حملے میں حصہ لینے والے NRF کے تمام افراد جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انڈیا سے ایک دو خبریں شامل کرتے ہیں، اور وہاں پہ جناب بھارتی فلم اداکار سلمان خان وہ جناب اب دلی ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی فلم سٹارز جو ہیں وہ کورٹ کا انہوں نے چکر لگایا ہے، اور اس کی انہوں نے سلمان خان جو وہاں پہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب بغیر اجازت ان کی تصاویر اور ذاتی مواد کے استعمال کو جو ہے وہ روکا جائے، اور کورٹ جو ہے اس سلسلے میں کوئی آرڈر دے۔ جسٹس منمیت پریتم سنگھ اروڑا 11 دسمبر کو اس معاملے کی جو ہے یعنی کہ آج اس معاملے کی وہ سماعت کریں گے۔ سلمان خان نے کئی تنظیموں اور بے نام جواب دہندگان کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی تصاویر، آواز اور دیگر ذاتی مواد ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بیسکلی میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ جب سے AI آیا ہے تو AI کے ذریعے جو ہے وہ صرف آپ بندے کی تصویر ڈالیں، اس کے بعد اپنی مرضی سے جو ہے اس کی کوئی بھی تصویر آپ بنا سکتے ہیں، کوئی پورٹریٹ بنا سکتے ہیں، کسی اشتہار کے لیے جو ہے آپ اس کی کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں۔ تو ایکٹرز اور ایکٹریسز کو اس حوالے سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ جناب ہماری اجازت کے بغیر AI کے ذریعے جو ہے ہماری تصویریں بنائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جیا بچن، ایشوریہ رائے، ابھیشیک بچن، کرن جوہر، یہ تمام اور بھی اس کے علاوہ کئی ایسے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے کورٹ سے جو ہے وہ آرڈر لیا ہے اس معاملے میں کہ جناب اس طرح کا استعمال جو ہے بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ دبئی سے ایک بڑی حیران کن خبر ہے، اور وہاں پہ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے حوالے سے یہ خبر ہے، جہاں پہ مطلب ان کی عمر اب کافی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام جو ہے وہ آج بھی بکتا ہے۔ اور خلیج ٹائم کی رپورٹس کے مطابق دبئی میں 2 ارب 10 کروڑ درہم کی مالیت سے شاہ رخ کے نام پر زیر تعمیر کمرشل ٹاور لانچ کے روز ہی جو ہے وہ سارا کا سارا فروخت ہو گیا۔ پاکستانی روپے کے حساب سے ایک قیمت جو ہے 1 ارب 60 ارب 28 کروڑ 72 لاکھ سے بھی زائد بنتی ہے۔ اور اس پلازا کو جو ہے وہ ایک پراپرٹی کمپنی ہے اس نے تیار کیا، اور شاہ رخ کے نام سے کہ دنیا بھر میں جو ہے یہ پہلی عمارت تھی جس کا تجربہ انتہائی کامیاب رہا۔ رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ اسکوائر فٹ پر بنے ہوئے اس پروجیکٹ کے فی فلیٹ کی قیمت 20 لاکھ درہم مقرر کی گئی، جبکہ اس میں 488 اپارٹمنٹس اور عمارت جو ہے وہ 55 منزلہ ہے۔ یہ عمارت دبئی کے شیخ زید روڈ پر قائم کی گئی ہے، جس کی تعمیر 2029 میں جا کے مکمل ہونی ہے۔ اس عمارت کو لگژری تعمیر، شاندار لوکیشن اور سہولیات کی وجہ سے توجہ مل رہی تھی، تاہم شاہ رخ خان کا نام جڑنے کے بعد کمرشل ٹاور جو ہے وہ مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تو اب آپ جو تھوڑی دیر پہلے میں سلمان خان کے بارے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا، اس سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ جب آپ بڑے برانڈز کو یا کسی بھی پرسنالٹی کا نام جو ہے کسی کمرشل پروجیکٹ کے ساتھ جب آپ لگاتے ہیں تو پھر اس کی جو ریسیل ویلیو ہے اس میں کتنا انکریز ہو جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔